أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ النحل مکیہ، آیت نمبر 1 سے 4۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتی امر اللہ فلا تستعجلوہ، سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون۔ خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون۔ خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين۔ سورۃ النحل مکی سورت ہے، اور بعض اہل علم کے نزدیک اس کا ایک بڑا حصہ تو مکی ہی ہے، البتہ چند آیات مدنی بھی ہیں۔ تو بہرحال اس سورت کے مضامین بھی اکثر و بیشتر مکی صورتوں والے ہی ہیں، اور اس سورت میں 16 رکوع اور 128 آیات پہ مشتمل سورت ہے۔ انتہائی اہم صورتوں میں سے ایک صورت ہے۔ ویسے تو اللہ کا سارا کلام ہی اہم ہے، ہمارے عقیدے، ہماری اصلاح، ہماری ہدایت، ہمارے عمل کے لحاظ سے اور موضوعات کے لحاظ سے کہا جا رہا ہے کہ یہ صورت انتہائی اہم ہے۔ اور اس صورت کا نام سورۃ النحل اسی صورت کی آیت نمبر 68 اور 69 سے لیا گیا۔ 68 اور 69 میں، ان دو آیات میں اللہ رب العزت نے اپنی توحید کے دلائل کے طور پہ شہد کی مکھی اور اس کے مختلف پھولوں سے رس چوس کر شہد بنانے کے عمل کو اپنی قدرت کی ایک نشانی، اپنی توحید کی ایک نشانی کے طور پہ بیان کیا۔ اور اللہ پاک فرماتے ہیں وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، اور تیرے رب نے شہد کی مکھی کی طرف وحی کی، یعنی اس کی طرف القاء کیا، اس کے دماغ میں یہ بات ڈال دی، اسے یہ سبق پڑھا دیا کہ تو نے ایسے ایسے کرنا۔ تو النحل شہد کی مکھی کو کہتے ہیں عربی زبان، اور یہ اللہ پاک کی توحید، اللہ کے وجود کی اتنی بڑی نشانی ہے کہ اللہ پاک نے
اس شہد کی مکھی کے نام پر قرآن مجید میں پوری ایک سورت نازل فرما دی۔ النحل یا نحلہ شہد کی مکھی کو کہتے ہیں، انگلش میں بی کہتے ہیں، BEE۔ تو اس سورت کا نام اس سے مناسبت سے سورۃ النحل رکھا گیا، اور اس سورت کے جو انتہائی بنیادی اور اہم موضوعات ہیں، اس سورت کو پہچاننے کے لیے میں ان میں سے چند اہم موضوعات کی طرف اشارہ کرتا ہوں، اور اس سورت کی چند انتہائی اہم آیات کی طرف بھی آپ کی توجہ مبذول کرواتا ہوں، تاکہ ہمیں یاد رہے کہ یہ سورۃ نحل کون سی سورت ہے، اور اس کی ہمیں اس کا نام سنتے ہی پہچان ہو جائے۔ سورۃ النحل میں دیگر مکی سورتوں کی طرح اللہ رب العزت کے وجود اور اس کی وحدانیت، اس کے اکیلے معبود ہونے کے دلائل کا تذکرہ سب سے زیادہ، اور پھر مرنے کے بعد کی زندگی، اس کے دلائل کا تذکرہ۔ اللہ رب العزت نے اپنی توحید کے، اپنے وجود کے کئی ایک دلائل، زمین، آسمان، انسان، شہد کی مکھی، جانور، اور پھر جانوروں سے سواری کا کام، پھر جانوروں سے اللہ رب العزت نے، یہ بھی اللہ رب العزت نے اسی صورت کے اندر اپنی قدرت کی نشانی بیان فرمائی کہ وہ اللہ جانوروں کے گوبر اور خون کے درمیان سے سفید اور میٹھا دودھ تمہارے لیے نکالتا ہے۔ اور پھر اسی صورت کے اندر اللہ رب العزت نے ہجرت حبشہ کا بھی تذکرہ فرمایا۔ پھر اللہ پاک نے اسی صورت میں بیٹوں کی، پوتوں کی نعمت کا بھی تذکرہ فرمایا۔ بیٹے اور پوتے یہ اللہ کی نعمتوں میں سے ہیں۔ اور پھر اسی صورت کے اندر اللہ رب العزت نے انسان کو گھر عطا کیا، انسان کو لباس عطا کیا، ان نعمتوں کا بھی تذکرہ۔ اور پھر اللہ رب العزت نے سورت میں حدیث کی حجت اور اس کی اہمیت کا تذکرہ بھی بیان فرمایا کہ ہم نے اس ذکر کو، قرآن کو نازل فرمایا، اب اس کی وضاحت بھی ہم خود ہی آپ کو سکھائیں گے۔ یہ حجیت حدیث کہلاتا ہے، یعنی اس آیت کریمہ سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ قرآن مجید کے ساتھ ساتھ وحی کی کوئی اور صورت بھی موجود تھی جسے حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس صورت کے اندر میدان محشر کی ہولناکیوں کا بھی تذکرہ ہے۔ اس صورت کے اندر مثالوں کے ذریعے سے بھی اللہ پاک نے اپنی توحید کو سکھایا اور سمجھایا۔ ایک تو دلائل کے ذریعے توحید سکھائی ہے، آفاق میں پھیلے ہوئے دلائل، اور ایک اللہ پاک نے دوسرا انداز بھی اختیار کیا، مثالیں دے دے کر بھی بات سمجھائی کہ واقعی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا یہ کسی طرح بھی مناسب نہیں ہے۔ اور پھر اس سورہ مبارکہ میں وہ مشہور آیت کریمہ بھی موجود ہے، فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، جب تم قرآن مجید کی قرات تلاوت کرو تو اس وقت تم شیطان کے شر سے، اس کے وسوسوں سے اللہ کی پناہ میں آ جایا کرو، یعنی اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، یہ الفاظ پڑھ لیا کرو۔ اگرچہ قرآن مجید نے کوئی الفاظ تو نہیں بتائے کہ ان الفاظ کے ساتھ تم نے پناہ میں آنا ہے، لیکن اشارہ کر دیا کہ پناہ مانگ لیا کرو اللہ پاک سے، اللہ سے سیکیورٹی مانگ لیا کرو، شیطان نے حملہ کرنا ہے جب تم قرآن پڑھو گے۔
اب وہ الفاظ کون سے اختیار کر کے، کون سے الفاظ اختیار کر کے ہم اللہ کی پناہ مانگیں گے؟ کوئی بھی الفاظ پڑھ کے آپ اللہ سے پناہ مانگ لیں، انشاءاللہ اس حکم پر تو عمل ہو جائے گا، لیکن احسن طریقہ یہ ہے، دی بیسٹ وے یہ ہے کہ الفاظ بھی وہ اختیار کیے جائیں جو اللہ پاک نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائے، اور وہ الفاظ یہی ہیں: اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ اور یہ الفاظ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سبحانک اللہم یا اللہم باعث بینی کے بعد سورۃ الفاتحہ پڑھنا شروع کرتے تھے نماز میں، تو اس سورۃ الفاتحہ سے پہلے، کیونکہ سورۃ الفاتحہ قرآن ہے، اس سے پہلے آپ یہی الفاظ پڑھتے تھے تعوذ۔ سنن ابی داود میں حدیث، اس کے بعد بسم اللہ پڑھتے پوری، پھر سورۃ الفاتحہ ساری۔ اور اسی طرح ایک مشہور آیت کریمہ فَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو، شمار کرنا چاہو، کاؤنٹ کرنا چاہو، تو تم اللہ کی نعمتوں کو کبھی گن بھی نہیں سکتے۔ شکر ادا کرنا تو بڑی دور کی بات، شکر کہاں ادا ہوتا اللہ کی نعمتوں؟ تم تو ساری زندگی گننا شروع کر دو تو گن بھی نہیں سکتے۔ یہ آیت کریمہ بھی اسی سورہ مبارکہ میں، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، وہ مشہور و معروف آیت کریمہ جس میں اللہ پاک نے حکم دیا ہے کہ اگر تم کسی بات کو نہیں جانتے، تمہیں کسی مسئلے کا علم نہیں ہے، تو اہل علم سے پوچھ لو۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، یہ آیت کریمہ بھی اسی سورہ مبارکہ۔ اور پھر ایک آیت کریمہ جو اکثر علماء کرام خطبہ جمعہ کے اندر تلاوت فرماتے ہیں، وہ آیت کریمہ بھی اسی صورت میں موجود ہے، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى، یہ والی آیت کریمہ پوری، یہ بھی اسی سورہ مبارکہ میں، یہ بڑی مشہور آیت۔ اور اسی طرح اللہ پاک نے ایک حقیقت ایک آیت کریمہ میں بیان فرمائی ہے نا، کہ اللہ پاک تم میں سے بعض لوگوں کو نکارہ عمر تک لے جاتا ہے، یعنی بہت بڑھاپے کی طرف لے جاتا ہے۔ اور پھر اللہ پاک نے آگے فرمایا کہ اس سٹیج پہ جا کے کیا صورتحال ہوتی ہے، لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا، تاکہ تم سارا کچھ جاننے کے بعد بھی کچھ نہ جانو۔ یعنی ساری زندگی تم نے اتنا علم حاصل کیا، اتنے تجربات، اتنا کچھ، لیکن اس سٹیج پہ جا کے ایسے لگتا ہے کہ جیسے تمہیں کسی بات کا علم ہی نہیں، جیسے تم دوبارہ بچے بن گئے ہو۔ اللہ اکبر۔ یہ چند اہم آیات ہیں جو اس سورہ مبارکہ کے اندر موجود ہیں، اور بھی بہت سی آیات ہیں، میں نے چند آیات کا انتخاب کیا۔ اب آتے ہیں اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کی گئی پہلی 4 آیات کی طرف۔ ان آیات کی مختصر تفسیر اور ان کا مختصر تعارف پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلی آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العزت نے قیامت کو بہت قریب قرار دیا۔ کافر اکثر انبیاء کرام سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مطالبہ کرتے تھے کہ اگر وہ عذاب کا وعدہ سچا ہے یا قیامت کے قائم ہونے کا وعدہ سچا ہے تو وہ قیامت آ کیوں نہیں جاتی، وہ عذاب آ کیوں نہیں جاتا۔
اللہ رب العزت نے اس کے جواب میں اس آیت کریمہ کے اندر فرمایا کہ اللہ کا حکم وہ چاہے قیامت کے قائم ہونے کی شکل میں ہو یا تمہاری موت کے آنے کی شکل میں ہو یا تمہاری گرفت کی شکل میں ہو، وہ بالکل قریب ہے، دور نہیں ہے۔ اور دوسری آیت کریمہ کے اندر اللہ پاک نے یہ مضمون بیان کیا ہے کہ اللہ پاک اپنی رسالت کے لیے، نبوت کے لیے، اپنا پیغام توحید اپنے بندوں تک پہنچانے اور ان کو سکھانے کے لیے بندوں میں سے جس بندے کا چاہے انتخاب کر لے، اسے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، یہ اس کا اپنا انتخاب ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے آیت نمبر 3 اور 4 کے اندر اپنی توحید کے دلائل کا تذکرہ فرمایا ہے کہ میں نے آسمانوں کو، زمین کو، انسان کو پیدا کیا۔ یہ اللہ پاک کے وجود کی بھی بہت بڑی نشانیاں ہیں کہ کوئی ہے جس نے یہ سارا کچھ پیدا کیا ہے، اور اللہ پاک اکیلے نے یہ سارا کچھ پیدا کیا ہے، اس کے ساتھ کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ لہذا یہ اللہ کی توحید کی نشانیاں بھی ہیں کہ اللہ کے ساتھ جب ان چیزوں کو پیدا کرنے میں کوئی شریک اور ساجی اور پارٹنر نہیں ہے تو پھر عبادت میں بھی اللہ کا کوئی حصے دار نہیں۔ آئیے قرآن مجید کے الفاظ میں پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ، بھی ساتھ، اسم نام اللہ کا، بسم اللہ، بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ، اور الرحمن، یہ اللہ پاک کی دو صفات ہیں، الرحمن جو بے حد رحم کرنے والا ہے، الرحیم نہایت مہربان۔ سورۃ الفاتحہ کے علاوہ باقی صورتوں میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کو صورتوں کی آیات کی گنتی میں شمار نہیں کیا جاتا۔ ویسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہر نئی صورت کے آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم جبریل امین اللہ کے حکم سے ایک دفعہ دوبارہ نازل کرتے تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بعض احادیث میں یہ بات موجود ہے کہ آپ نے بھی بعض صورتوں کی آیات کی گنتی فرمائی تو آپ نے بسم اللہ کو کاؤنٹ نہیں کیا۔ جیسے سورۃ الملک ہے تو آپ نے فرمایا کہ اس کی 30 آیات ہیں، تو اب 30 آیات بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بغیر ہی ہیں، لیکن سورۃ الفاتحہ اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کو اکثر اہل علم نے شمار کیا ہے، کیونکہ یہ سبع مثانی ہے، 7 بار پڑھی جانے والی آیات، تو وہ 7 آیات بسم اللہ الرحمن الرحیم سمیت بنتی ہے، جیسا کہ سورۃ الحجر کی آیت میں ہم اس کی وضاحت پڑھ چکے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد پہلی آیت کریمہ میں اللہ پاک نے کیا حکم نازل فرمایا؟ عطا آ گیا، عطا آ گیا، یہ فعل ماضی ہے، اور یاتی آئے گا، آتا ہے یا آئے گا۔ فعل مضارع میں 2 زمانے ہوتے ہیں، پریزنٹ بھی اور فیوچر بھی، حال بھی اور مستقبل بھی، ضرورت کے مطابق دونوں میں سے کسی ایک زمانے میں ترجمہ کر لیتے ہیں۔ تو یہ فعل ماضی ہے، اور ماضی کا صیغہ، ماضی کے الفاظ عموماً استعمال کیے جاتے ہیں یقین کے لیے بھی۔ عطا امر اللہ، یعنی مستقبل میں پیش آنے والا کوئی واقعہ، اس کے لیے ماضی کا صیغہ جب استعمال کیا جائے، حالانکہ وہ کام ہوا نہیں، ابھی جو کام ابھی ہوا نہیں اس کے لیے ماضی کا، پاسٹ کا ٹینس اور زمانہ تو استعمال نہیں نہ کرنا، لیکن اگر کہیں ایسا کیا جائے تو اس کا مقصد یقین پیدا کرنا ہوتا ہے۔ جیسے ماضی کے کسی واقعے میں کوئی شک نہیں ہوتا، کیونکہ جو کام ہو چکا ہے اس میں تو کوئی شک نہیں نا، شک تو ہوتا ہے جو آئندہ کام ہونا ہے۔
تو اللہ پاک نے یہاں ماضی کا صیغہ استعمال کیا. قیامت کے جتنے حالات و احوال ہیں ان کے لیے بھی اللہ پاک ماضی کے صیغے استعمال کرتے ہیں. گویا کہ قیامت کے دن یہ ہوگا نہیں، سمجھو یہ اتنا یقینی ہے کہ جیسے ہو چکا ہے. عطا امر اللہ، اللہ کا حکم آ چکا. حال آیا نہیں. اللہ کے حکم سے یہاں مراد قیامت، اللہ کے حکم سے یہاں مراد اللہ کی باغی قوموں اور اللہ کے باغیوں نافرمانوں پر آنے والے عذاب. قیامت یا عذاب مراد ہے امر اللہ سے. اب وہ اللہ کا عذاب یا قیامت ابھی آئی تو نہیں تھی، کیونکہ اگر آ گئی ہوتی، وہ چیزیں آ گئی ہوتی تو پھر اگلے الفاظ میں اللہ پاک یہ نہ کہتے فلا پس نہ تستعجلوہ، تم اس کے جلد آنے کا مطالبہ کرو. پس نہ تم اس کے جلد آنے کا مطالبہ کرو. مطالبہ تو وہ کر رہے تھے نا. تو اگر وہ عذاب آ گیا ہوتا، اگر وہ اللہ کا حکم آ گیا ہوتا تو پھر وہ مطالبہ تو نہ کرتے. مطالبہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ ابھی آیا نہیں تھا. لیکن اللہ پاک فرما رہے ہیں عطا امر اللہ، اللہ کا حکم آ چکا ہے. کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے آ چکا ہے کا مطلب کہ بس بالکل قریب ہے، وہ اپنے وقت مقرر پر آ جائے گا. جو اللہ نے وقت مقرر کیا ہے اس سے پہلے نہیں آ سکتا. لیکن ایک جملہ ہے عربی زبان میں، کلو ما ہوا آتن فہوا قریب. ہر وہ چیز جس کا آنا یقینی ہو وہ قریب ہی ہوتی ہے. وہ چاہے 10 20 50 سال بعد بھی وقت آنے والا ہو نا، وہ آ ہی جاتا ہے، وہ دور نہیں ہوتا. دور وہ چیز ہوتی ہے جو ناممکن ہو، جس کا وقوع، جس کا واقعہ ہونا ناممکن ہو. عطا امر اللہ، آ گیا اللہ کا حکم. سمجھو آ گیا، تیار رہو اس کے لیے. فلا تستعجلوا، پس نہ تم، عجلت جلدی کو کہتے ہیں نا، اور اس کے اندر زائد حروف ہیں سین اور تا. تستعجلوا کے اندر جو پہلا تا ہے وہ تو تم کی تا ہے، تم، اور اس کے بعد سین اور تا جو ہیں یہ زائد حروف ہیں طلب کا معنی پیدا کرنے کے لیے. اور اس سے آگے عین جیم لام، یہ 3 حروف ہیں جو اس کا روٹ ورڈ ہے، مادہ ہے. عجلت، عین جیم لام، عجلت اسی سے ہے. اور سین تا ساتھ لگے ہیں، جلدی مانگنا، جلدی آنے کا مطالبہ کرنا. فلا پسنا تستعجلو، تم جلدی مانگو. ہو، اسے، ہو کی ضمیر لوٹ رہی ہے امر اللہ کی طرف، اللہ کے حکم، عذاب یا قیامت وغیرہ. فلا تستعجلوہ، پس تم اس کے جلد آنے کا مطالبہ نہ کرو. اور بعض اہل علم نے یہ بھی کہا کہ ضروری نہیں ہے یہ کافروں کی طرف سے مطالبہ تھا، یہ ایمان والوں کی طرف سے بھی مطالبہ ہو سکتا ہے. کیونکہ بعض اوقات ایمان والے بھی تھوڑا سا بے قرار ہو جاتے تھے جب کافروں کے ظلم و ستم حد سے بڑھ جاتے تھے نا، تو ایمان والے بھی کہتے تھے نا متا نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ ہم تو ان کے ظلم سہ سہ کے تھک گئے، یا اللہ ان کافروں پر عذاب کب آئے گا؟ تو اللہ پاک نے انہیں بھی کہا تھا کہ الا ان نصر اللہ قریب، اللہ کی مدد بس آیا ہی چاہتی. تو اس سے مراد بھی ان کافروں کی ذلت و خواری کا وقت بس آیا ہی چاہتا. تو یہ عجلت، یہ جلدی، اگر کافر جلدی مانگتے تھے، اپنے لیے عذاب مانگتے تھے جلدی، تو یہ اس عذاب کا مذاق اڑانے کے لیے کرتے تھے. اور اگر ایمان والے ایسا کرتے تھے تو وہ بعض اوقات پریشان ہو کر وہ کافروں کے لیے عذاب جلدی مانگتے تھے، اور کافروں کی جلدی گرفت ہو اور ہماری ان کے ظلم و ستم سے جان چھوٹے. تو اللہ پاک نے دونوں کو جواب دیا ہے کہ عطا امر اللہ، اللہ کا حکم بس آیا ہی چاہتا ہے، بلکہ سمجھو آ چکا ہے. فلا تستعجلوہ، پس تم اس کے جلد آنے کا مطالبہ نہ کرو.
باقی رہی یہ بات کہ تمہارے دل میں یہ خیال آ جائے کہ اللہ پاک جلدی عذاب نہیں لا رہا، اللہ اتنے اتنے بڑے باغیوں کو کچھ نہیں کہہ رہا، شاید اللہ پاک اپنے وعدے پورے نہیں کرتا۔ تمہارے دل میں اگر یہ بات آ جائے نا کہ اللہ تعالیٰ شاید وعدہ خلافی کر رہا، اللہ پاک نے شاید اپنے نبیوں کی زبان سے جو وعدے کیے ہیں اللہ وہ پورے نہیں کر رہا، یا تمہارے دل میں یہ خیال آئے کہ شاید اللہ پاک عاجز اور بے بس ہو چکا ہے ان کافروں کے آگے، فرمایا ایسی بات نہیں ہے، ایسا سوچنا یہ تو کفر و شرک ہے۔ سبحانہ وہ پاک ہے، سبحانہ وہ تو پاک ہے۔ سبحانہ کا لفظی معنی ہے سبحان پاکی، ہو اس کی، سبحانہ اس کی پاکی۔ سبحان اللہ کا معنی اللہ کی پاکی، اور سبحانہ اس کی پاکی، تو مراد یہ ہے کہ وہ پاک ہے۔ سبحانہ وہ پاک ہے ایسی تمام کمزوریوں سے، ایسی تمام خرافات سے جو تم اللہ کے متعلق سوچ سکتے ہو کہ وہ وعدہ خلافی کر رہا ہے، وہ عاجز ہے، وہ بے بس ہے، وہ پاک ہے۔ وتعالی اور وہ بہت بلند ہے۔ تعالی اللہ پاک کے نام کے ساتھ ہم اکثر یہ لفظ لگاتے ہیں نا، اللہ تعالی، وہ یہی تعالی ہے۔ وتعالی اور وہ بہت بلند ہے۔ عما یہ اصل میں ہے عن جمع ما، عن سے ما، جو ان جمع ما مل کے اما بن جاتا ہے، ان سے ما جو یشرکون وہ شریک بناتے ہیں، پاک ہے وہ اس سے جو وہ شریک بناتے ہیں، شریک ٹھہراتے ہیں۔ ينزل الملائکۃ، اگلی آیت کریمہ میں اپنی توحید کا پیغام دے کر انسانوں کی طرف نبیوں رسولوں کو مبعوث کرنے کا تذکرہ ہے۔ ينزل وہ نازل کرتا ہے، الملائکۃ فرشتوں کو، ملکن کی جمع ملائکہ، بی ساتھ اور روحی روح کے، بالروحی روح کے ساتھ، من امرہ اپنے حکم سے۔ بالروح سے یہاں کیا مراد ہے؟ روح جبریل امین کو بھی کہتے ہیں، وہ فرشتوں کو نازل کرتا ہے جبریل امین کے ساتھ، یہ بھی معنی ہے، کیونکہ جب نبیوں پر وحی آتی ہے تو بنیادی طور پہ تو اس وحی کی ذمہ داری جبریل امین کی ہے، لیکن اس وحی کی حفاظت کے لیے آسمان سے زمین تک ایک پورا نظام ہوتا ہے، تو اس کے اندر اور فرشتے بھی شامل ہوتے ہیں۔ اس لیے یہ کہا جا سکتا ہے کہ اللہ پاک جبریل امین کے ساتھ فرشتوں کو نازل فرماتا ہے۔ دوسرا ایک طریقہ اس کا ترجمہ کرنے کا وہ یہ ہے کہ یہاں الروح سے مراد جبریل امین نہیں ہے، بلکہ روح کہتے ہیں جس میں انسان کی زندگی ہو، روح زندگی کو بھی کہتے ہیں، یہ انسان میں آتی ہے تو انسان کی زندگی ہوتی ہے نا روح، اور الروح جو ہے یہ وحی کو بھی کہتے ہیں، کیونکہ وحی میں بھی انسان کی زندگی ہے، دنیا کی زندگی بھی وحی کی بدولت ہے، ورنہ تو یہ جانور ہے، اور آخرت کی خوبصورت زندگی بھی اسی وحی کے مرہون منت ہے، اسی پر چلیں گے تو آخرت کی زندگی خوبصورت ہوگی۔ تو اس لیے وحی میں بھی انسان کے لیے زندگی ہے، تو اس لیے الروح سے مراد وحی بھی لی جا سکتی ہے۔ ينزل الملائکۃ وہ نازل کرتا ہے فرشتوں کو، بالروح وحی کے ساتھ، من امرہ اپنے حکم سے۔ فرشتے خود تو کوئی پیغام نہیں لے کے آ سکتے، اللہ حکم دیتا ہے کہ یہ پیغام لے کر جاؤ میرے فلاں نبی رسول کے پاس، تو فرشتے آ جاتے ہیں۔ تو فرشتوں کے اندر جبریل امین بھی ہیں اور دیگر ساتھ ان کے معاون فرشتے بھی ہیں۔ اللہ پر، کس پر وہ وحی لے کے آتے ہیں؟ من یشاء جسے وہ چاہتا ہے، من عبادہ اپنے بندوں میں سے۔ اس کا مطلب ہے نبوت اور رسالت
یہ خالص اللہ تعالیٰ کا انتخاب ہے، انسان کی کوشش سے نبوت اور رسالت نہیں ملتی۔ اور پھر اس وحی کا جو فرشتوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنے منتخب بندوں پر نازل فرماتے ہیں، اس وحی کا لب لباب کیا ہے؟ اس کا لب لباب اور مرکزی خیال یہ ہے ان کے انذرو، ڈراؤ، خبردار کرو، وارن کرو، انہو، فرشتوں تم جا کر خبردار کرو رسولوں کو، اور رسولوں تم خبردار کرو آگے اپنے امتیوں کو، ان کے انذرو، تم خبردار کرو، نذیر اسی سے ہے، انذار، ڈرانا، ڈرانے سے مراد خبردار کرنا، کسی آنے والے متوقع خطرے سے قبل از وقت آگاہ کر دینا، انذرو، کہ خبردار کرو، انہو، یہ انا کے بعد جو ہو ہے نا، یہ ضمیر شان ہے، اس سے کوئی مراد نہیں ہے، بس اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ واقعہ یوں ہے، بات یوں ہے، انہو، کہ بے شک حقیقت یوں ہے، لا الہ، کوئی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں، الا، مگر انا، میں ہوں۔ بس یہ بات سمجھانی ہے جا کے۔ توحید کا پیغام یہ نبوت اور رسالت کی بنیاد ہے، وحی کی بنیاد توحید۔ اگر کسی کو توحید سمجھ نہیں آ سکی، اس نے اللہ پاک کے وحی کے سارے نظام کو سمجھا ہی نہیں۔ اور یہاں پر یہ بات بھی یاد رہے کہ یہ جو لا الہ الا انا ہے، یہ آنا جس کا معنی آتا ہے میں، اس آنا کا الف پڑھنے میں نہیں آتا، اس آنا کا الف پڑھنے میں نہیں آتا، ورنہ تو یہ پڑھا جائے گا انا، انا نہیں ہے یہ آنا، ایسے ہی پڑھا جا رہا ہے جیسے نون زبر نہ پڑھا جا رہا ہے، الف نہیں پڑھا جا رہا۔ لا الہ، کوئی معبود نہیں، الا، مگر انا، میں، فتقونی، چھوٹی یا آخر سے حذف، فتقونی، پس مجھ سے ڈرو، مجھ سے ڈرو، میرے علاوہ اوروں سے نہ ڈرو، اور میرے ساتھ اوروں کو شریک ٹھہرانے سے ڈرو۔ اور پھر آخری دو آیات میں اللہ پاک نے اپنی توحید کے کچھ دلائل کا تذکرہ کیا۔ خلق السماوات والارض، اس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو، بالحق کی، حق کے ساتھ، اور حق ایک تو باطل کے مقابلے میں آتا ہے، غلط کے مقابلے میں صحیح کو بھی حق کہتے ہیں، اور ایک حق سے مراد کہ با مقصد، یہاں مراد ہے با مقصد پیدا کیا۔ اللہ پاک نے زمین و آسمان کو بے مقصد، بے فائدہ پیدا نہیں کیا، بلکہ ایک مقصد ہے کہ تم غور و فکر کرو، اللہ کو پہچانو، اور ان نعمتوں کو استعمال کر کے اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ۔ تعالی، وہ بہت بلند ہے، عما یشرکون، اس سے جو وہ شریک بناتے ہیں۔ خلق الانسان، اس نے پیدا کیا انسان کو، من نطفۃ، ایک قطرے سے، ایک نطفے سے، ایک سپرم ڈراپ سے اس نے تمہیں پیدا کیا۔ فَإِذَا، نطفۃ نکرہ ہے دو زیروں کی وجہ سے، اس لیے ہم ترجمہ کر رہے ہیں ایک قطرے سے۔ فَإِذَا، یعنی اپنی تخلیق پہ تو غور کرو، کتنی حقیر سی چیز سے پیدا کیا۔ نطفہ کی جو تنوین ہے یہ تحقیر کے لیے بھی ہو سکتی ہے، حقیر چیز کو بیان کرنے کے لیے۔ نطفۃ، ایک حقیر سے قطرے سے، فَإِذَا، پھر اچانک، اذا کو کہتے ہیں اذا فجائیہ، فجائیہ یعنی یکا یک، اچانک کے معنی میں، ایسا کام کہ جس کے ہونے کی توقع نہ ہو، ان ایکسپیکٹڈ قسم کا کوئی کام۔ فَإِذَا، پھر یکا یک اچانک کیا ہوا؟ ہوا وہ انسان
خصیم جگڑنے والا ہو گیا، مبین کھلم کھلا۔ ایک حقیر سے قطرے سے پیدا کیا، اس میں سے بھی پتہ نہیں کتنواں کروڑواں حصہ لے کر اس قطرے میں سے بھی تمہیں پیدا کیا۔ یہ تمہاری اوقات ہے۔ اور جب تو تھوڑا سا گبرو جوان ہو گیا نا، آنکھیں شانکھیں، کان شان، دانت شان، چہرہ، جسم، بازو مضبوط ہو گئے، مسل مضبوط ہو گئے، تمہاری رگوں میں خون بھاگنے دوڑنے لگا، تو ساتھ ہی کھڑا ہو کے کہنے لگا کون ہے رب؟ کون ہے مجھے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے پہ قادر؟ کس کی عبادت؟ وہ کیا ہوتی ہے عبادت؟ اللہ کا پیغام وہ کیا ہوتا ہے؟ تو اللہ کے بارے میں جگڑنے لگا۔ اللہ اکبر۔ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ، پھر اچانک وہ کھلم کھلا بہت جگڑنے والا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی توحید کے ان دلائل پہ غور کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں اپنی ذات کے بارے میں جگڑنے والے لوگوں سے بچائے، اور اللہ پاک ہمیں ان نشانیوں پہ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو ہمیں ہماری زندگی کا مقصد یاد دلاتی ہے، جو ہمیں اللہ کی توحید کی یاد دلاتی ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔